علی بھائی چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ، ان کی کفریات بیان کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کا کہتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھئی جب کوئی امام میرے سامنے آ کے کہے گا نا کہ میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں تو میں اس کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا، بالکل نہیں۔ وہ تو جان چھڑاتے پھر رہے ہیں اب، سارے ان کے بڑے بڑے مولوی سامنے نکل کے نہیں کہہ رہے کہ یہ کفر ہے، بعد میں داخل کر دیا۔ میں نے جو ان کو پکڑا وہ یہ ہے کہ یہ بتایا میں نے، پرانے سارے فارغ ہون گے، صرف تسی بچو گے۔ پہلے تو باندری بچے تھلے دیندی سی نا، انہیں نے چھوٹے چھوٹے بندرے نے اپنے پرانے باندر تھلے دینے نے کہ وہ غلط سن۔ اگر کسی بندے کے نام کے ساتھ شروع سے قادری لگا ہو تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ پاک کے نام قادر کی نسبت سے قادری لکھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی جو لگا ہوا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے قادری رکھیں، چشتی لکھا ہوا لکھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ چوک کا نام میلاد چوک اور وہاں پہ توحید بیان ہو رہی ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں میں تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بھائی، یہی وہ حرکت کی تھی نا اس نے، توصیف راشدی نے، ان پانچوں بھائیوں کے نام حسین کے ساتھ تھے، توصیف حسین، طیب حسین۔ انہوں نے بعد میں جب یہ وہابی ہوئے تو انہوں نے نام چینج کر دیا، اور پھر وہ بعد میں آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ تو دکھا ذرا اپنا وہ، جب تم لوگوں کے جو بھائیوں کے کلاس فیلو ہیں وہ مجھے آ کے مل کے گئے ہیں، انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور ان کے جو سب سے بڑے یہ بھائی ہیں شفیق الرحمان، جنہوں نے دارالاسلام کی وہ نماز نبوی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہیں وہ قرآن پہ حلف دے دے، ہاں اس کا کلاس فیلو مجھے خود ملا ہے جب اس کا نام شفیق حسین تھا، وہ کبھی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ ویسے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا تھا، ایک دفعہ انہوں نے یہاں آنا تھا کہ ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، بل وہ اتوار کے علاوہ دن تھا، میں مل نہیں سکا۔ تو شفیق الرحمان تو بعد میں کیا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں جنہیں صاحب ہمارے پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں 2008 میں نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا نا، تو مجھے فخریہ سارے بابیوں کے مولوی بتاتے تھے اے پنجو پرانا انہوں نے نام حسین آندا سی تے شیعہ تو چینج ہوئے نے، انہاں پھر رحمان کر لیا سی۔ جدوں میں بیان کر دیتا تو مکر گئے، وہی گل ہے، جدوں میں وہی گل کر دیا تو مکر جاتے ہیں۔ کیا اللہ نے کسی انسان یا فرشتے کو اپنی آواز سنائی ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا بولنا، اس کی زبان، اس کی آواز، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ قرآن میں آیا ویسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا، لیکن کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ تو چونکہ تفصیلات نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کوئی تب آزمائی کے لیے ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ What are the responsibility of a teacher in this dawah? How can I teach my students a real lesson of life? آپ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتاتے ہیں نا کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں۔ تو ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبجیکٹ کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں بس وہی پڑھائیں جی، اس طرح آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بہت ظلم ہے کہ ایک انگلش کا پروفیسر جو ہے وہ ڈاکنز کی کتاب کا تعارف کروانا شروع کر دے، اور ایک جو ہے وہ فزکس کا مولوی جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کا تعارف کروانا شروع کر دے۔ نہیں بھائی، جس چیز کی تنخواہ کھا رہے ہو نا بس وہی پڑھاؤ آپ۔ ہاں اگر آپ اسلامک سٹڈیز پڑھا رہے ہیں پھر آپ اسلام ضرور پڑھائیں، ورنہ کسی بھی ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ اسلام بیچ میں داخل کر رہا ہے۔ ہاں کبھی مثال کے طور پہ کسی فزیکل فنامنا آف نیچر پہ بات ہو سکتی ہے، ادروائز دین کے لیے پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اسکول کالج میں آپ یہ حرکتیں نہ کریں۔ ہاں اپنے پرسنل لیول پہ جو کرنا ہے وہ ضرور کریں۔ اگر سگا بھائی مکان خالی نہیں کر رہا ہو تو کیا کریں؟ بھائی جوڈیشری کا کیس ہے، کسی وکیل سے رابطہ کریں، باقی لڑائی تو نہیں آپ کر سکتے، عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے نا۔ میرے اوپر 7 لاکھ روپے قرض ہے لیکن قربانی کی رقم اس وقت میرے پاس موجود ہے، تو میں قربانی دے سکتا ہوں؟ قربانی آپ دے تو سکتے ہیں لیکن آپ قرض اتاریں جی، مسلم شریف میں حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض نہ اتر جائے۔